چھوٹا سا جس کی عمر تقریباً 6 سے 7 سال ہوگی، اس بچے کو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے اوپر ایک کتاب کو اتارا ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھ سے یہ کتاب لے لیں اور اس کی قیمت دے دیں، آپ پڑھیں گے اپنے قرآن کو، آپ کو ثواب ہوگا اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا چچا جان کتاب دکھائیے۔ میں نے اس 6-7 سال کے بچے کو جب وہ قرآن کا نسخہ دیا، اس بچے نے اس کو دیکھا اور پڑھا، تو پڑھنے کے بعد کہنے لگا چچا جان کسی ظالم نے اس کتاب کے اندر تبدیلی کی ہے، رد و بدل کیا ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر اتارا تھا۔ وہ عالم دین کہتا ہے میں قرآن کا دوسرا نسخہ دوسری مسجد کے اندر لے گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک تقریباً 90 سال کا بابا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس بابا جان سے کہا بابا جی آپ کے نبی کے اوپر اللہ نے ایک کتاب کو اتارا ہے، میں اس کتاب کو بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کتاب کی قیمت مجھے دے دیں میں آپ کو کتاب حوالے کر دوں گا، آپ اس کی قیمت مجھے دے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس بابا جان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھولا، فرمایا کتاب مجھے دکھاؤ، آخر میں بھی تو دیکھوں وہ کون سی کتاب ہے۔ تو جب میں نے قرآن کے نسخے اس کے سامنے کیے تو اس بوڑھے بابے نے کہا کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر اتاری تھی، اس کے اندر کسی ظالم نے رد و بدل کیا ہے۔ تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ میں نے تورات کے اندر تبدیلی کی، میں نے انجیل کے اندر تبدیلی کی، تو ان کے علماء کو پتہ نہیں چلا، ان کے عالم دین کو پتہ نہیں چلا، لیکن قرآن تو اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر اتاری تھی، اور 90 سال کا بابا بھی سمجھتا ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر اتاری تھی۔ تو میں اسی کے اوپر یہی بات کہتا ہوں، وہ کیوں نہ اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، بادشاہ سلامت میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ جب تورات کے علماء کو پتہ نہیں چلتا، انجیل کے علماء کو پتہ نہیں چلتا، لیکن قرآن تو اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی محفوظ کتاب ہے کہ 6 سال کا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر اتاری تھی، اور 90 سال کا بابا بھی سمجھتا ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر اتاری تھی۔ تو میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ بنا میرا سبب اسلام قبول کرنے کا۔ تو میرے دوستو قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے۔ آخرکار جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اللہ ان کو کیا دے گا، اور جو لوگ قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ ان کو کیا دے گا۔ تو میرے دوستو اللہ پاک نے خود اپنی ذات کے بارے میں سورۃ فاتحہ کے اندر فرمایا مالک یوم الدین، یعنی کل قیامت کے دن میں رب جو ہوں میں مالک بن کے فیصلے کروں گا۔ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ قاضی یوم الدین، یعنی کل قیامت کے دن میں جج بن کر، میں قاضی بن کر فیصلے کروں گا، بلکہ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن میں رب جو ہوں میں مالک بن کے فیصلے کروں گا۔ تو میرے دوستو ایک عدالت مالک کی ہوتی ہے اور ایک عدالت جج کی ہوتی ہے، ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے دنیا کے اندر اگر جج کی عدالت ہو تو جج کی عدالت کے اندر قانون اور ہوتا ہے، اور اگر وہ عدالت مالک کی ہو تو قانون اور ہوتا ہے۔ میرے دوستو ہمارے اس علاقے کے اندر اگر کوئی چوری ہو جائے، چوری پکڑی بھی جائے، گواہی بھی دے دے، اب جج کی عدالت کے اندر اگر چور کو پیش کیا جائے، لوگ گواہی دے دے اور چوری ثابت ہو جائے تو جج قانون کا پابند ہوگا۔ چوری جب ثابت ہوگی تو جب اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس کو آزاد کر دوں، بلکہ جج جو ہے وہ قانون کا پابند ہے، قانون کے تحت جج کے اوپر لازم ہے اس کو سزا سنائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چوری کرے، چوری کرنے کے بعد چوری ثابت بھی ہو جائے، گواہی بھی دے دے، لیکن عدالت مالک کی ہو تو لوگ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اس کو واقعی سزا دے، تو سزا کا مستحق ہے یہ آدمی، اس لیے آپ کے اوپر لازمی ہے آپ اس کو سزا دیں۔ تو مالک کہے گا یار میری مرضی، اگر میں چاہوں تو اس کو بری کر دوں، اگر چاہوں تو اس کو سزا دوں۔ یعنی مالک کی عدالت کا قانون اور ہوتا ہے اور جج کی عدالت کا قانون اور ہوتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، کل قیامت کے دن میں رب جو ہوں میں مالک بن کے فیصلے فرماؤں گا، نہ کہ قاضی اور جج بن کے۔ میرے دوستو اب مالک کی عدالت کا قانون اور جج کی عدالت کا قانون اور، میرے دوستو اگر دنیا کے اندر جج کی عدالت کے اندر اپنے آپ کو سزا سے بچانا ہو تو وہاں پر وکیل کی ضرورت کی
وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، جج کی عدالت کے اندر آدمی وکیل کو لے جاتا ہے تاکہ مجھے سزا نہ ملے، اور اگر عدالت مالک کی ہو تو وہاں پر آدمی وکیل کو نہیں لے جاتا بلکہ سفارشی کو لے جاتا ہے کہ فلاں آدمی اس کے تعلق والا ہے، اس کی بات کو نہیں ٹالے گا، اس کی سفارش کی وجہ سے مجھے سزا نہیں ملے گی۔ تو میرے دوستو، اگر رب کی عدالت سے بچنا ہے تو وہاں پر وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کل قیامت کے دن رب کی عدالت کے اندر بھی سفارشی کی ضرورت پڑے گی، اور کل قیامت کے دن سفارشی کون ہوں گے؟ اللہ کی عدالت کے اندر، اللہ کے دربار کے اندر سفارش کون لوگ کر سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جہاں انبیاء شفاعت کریں گے، جہاں محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے، جہاں شہید شفاعت کریں گے، وہاں حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ میرے دوستو، اور دنیا کے اندر یہ بھی اصول ہے کہ جب آدمی جج کی عدالت کے اندر جاتا ہے وکیل کو ساتھ لے جاتا ہے، لیکن جب سفارشی کو مالک کی عدالت کے اندر لے جائے تو اس مالک کی عدالت کے اندر لے جانے والے سفارشی کو خوش کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آخرت کے اندر اپنی سفارش کے لیے کچھ کام آئے گی چیز تو وہ سفارشی ہوں گے، اور وہ سفارشی کون ہوں گے؟ جو حافظ قرآن ہوں گے۔ تو میرے دوستو، اگر آخرت کے اندر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو سزا سے بچانا ہے تو قرآن والوں سے محبت ہمیں کرنی پڑے گی۔ میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان کے اندر یوں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے تمام لوگوں کے اندر فرمایا جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں، فرمایا ان سب لوگوں کے اندر سب سے افضل وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر اس شخص کو کہا جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائے۔ بعض علماء نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا، فرمایا تم لوگوں کے اندر سب سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی اور طالب علم کی فضیلت جو بیان فرمائی۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بچے کو مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں، جاؤ میرے فرشتوں، جاؤ فلاں گھر کے اندر، اور اس گھر کے اندر جب فرشتے پہنچ جاتے ہیں اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرے حکم کے مطابق فلاں شخص کے گھر کے قریب پہنچ گئے، فلاں شخص کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، یا اللہ اب اس گھر کے اندر ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتے، اس بچے نے قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کر لیا، دین سیکھنے کا ارادہ کر لیا، اے میرے فرشتوں، اس بچے کا قدم زمین کے اوپر اب نہ جائے، اپنے نورانی پر زمین کے اوپر بچھا دو، تمہارے ان نورانی پروں کے اوپر یہ قرآن کا بچہ، یعنی جو قرآن پڑھنے والا بچہ ہوگا، تمہارے ان پروں کے اوپر چل کے آئے گا۔ اس لیے کہ رب کی عزت کے یہ خلاف ہے کہ کوئی اس قرآن کو بھی پڑھے اور اس کے پاؤں زمین کے اوپر آ جائے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ قرآن کی عظمت کو اس انداز سے بیان فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے اوپر جو قرآن کو اتارا ہے، جو اللہ نے میرے حوالے کتاب کی ہے، فرمایا یہ کتاب اتنی عظمت والی ہے، یہ کتاب اتنے مقام اور مرتبے والی ہے، اگر اس کتاب کو کسی جگہ چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے اور اس کتاب کو آگ کے اندر داخل کر دیا جائے تو فرمایا آپ کے اندر یہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کو اور اس چمڑے کو اور اس قرآن کے اوراق کو جلا سکے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، آپ کی زندگی کے اندر اگر کوئی شخص اس قرآن کو یعنی چمڑے کے اندر بند کرنے کے بعد آگ کے اندر ڈالتا، قرآن کو آگ نہیں لگتی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر جیسے دنیا سے تشریف لے گئے، آج کے دور کے اندر اگر کوئی قرآن کے اوراق کو آگ لگائے تو فرمایا آگ لگ جائے گی۔ لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب اس حدیث کا یوں نہیں ہے، بلکہ فرمایا
اللہ کے پاک پیغمبر نے جو فرمایا، اللہ نے میرے اوپر جو قرآن کو اتارا، میرے اوپر جو اللہ نے کتاب کو اتاری، فرمایا اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، لیکن چمڑے سے مراد دنیا کا چمڑا نہیں، اور آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں ہے، بلکہ فرمایا چمڑے سے مراد حافظ قرآن کا سینہ، یعنی جس سینے کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ ہو، سینے کا چمڑا وہ ہو، اور قرآن سے مراد یہی کتاب یعنی قرآن مجید جو حافظ قرآن کے سینے کے اندر محفوظ ہو۔ فرمایا اور آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں بلکہ جہنم کی آگ۔ فرمایا اب جہنم کی آگ ہو، حافظ قرآن کا سینہ ہو اور اللہ کا قرآن اس سینے کے اندر ہو، فرمایا اس حافظ قرآن کو کسی گناہ کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کے اندر، جہنم کی بھٹی کے اندر اس کے گناہوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ڈالیں گے، تو اللہ نے جہنم کی آگ کے اندر بھی یہ قوت نہیں رکھی کہ جہنم کی آگ اس حافظ قرآن کے سینے کو جلا سکے۔ تو میرے دوستو، حافظ قرآن کا مقام اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے